شاہد صاحب، مفتاح صاحب کی جو آخری دو لائنیں نا بڑی انٹرسٹنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے پتہ نہیں یہ ٹھیک کرنے والے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. پھر وہ ایک پاکستانی کا وہ جو ایک ایمان ہوتا ہے نا اخیر میں، اسی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مشکل سے نکالے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی کلیکٹیولی. جی بالکل. دیکھیں ایمان تو ایک بنیادی جز ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ محنت کریں. اور یہی آج کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس، ہمارے ملک کے پاس جو وسائل ہیں، سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک ہیومن کیپٹل ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. اور سب سے بڑی آج آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ شاید یہ سیاسی جماعتیں جاگیں. جب نے ری امیجننگ پاکستان شروع کیا، میں نے کہا شاید یہ جاگیں. اور میں بار بار کہتا ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. اگر آپ آج نہیں کریں گے، کل آپ کیسے حکومت چلائیں گے؟ کیونکہ آج کی ناکامی میں سب شامل ہیں. اور میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. ہر جماعت، ہر لیڈرشپ شامل ہے. تو کیا امید دیتے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کو؟ اس لیے آج ایک نئی جماعت کی جگہ بن گئی ہے. اگر یہ جماعتیں جاگ جاتی، یہ جماعتیں عوام کے مسائل کی بات کرتی، کوئی راستہ دکھاتی، کوئی جدت پیدا کرتی، کوئی ریفارم کی بات کرتی، تو بات آگے چلے گی. آپ کو نظام کا مکمل ریفارم چاہیے. یہ چھوٹے موٹے آگے پیچھے کرنے سے بات اب نہیں بنے گی. شاہد خاقان صاحب، پہلے تو آپ کو کلیئرلی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آپ بتائیے کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ تھا، پی ایم ایل این یہ کام نہیں کر سکی، اب میرا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو آپ کو یہ بات کہنے کی آن ایئر ہمت پیدا کرنی پڑے گی. دیکھیں میں نے یہ بات کی ہے، صرف پی ایم ایل این نہیں ہے. نہیں، آپ کو یہاں پہ پہلے کہنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این یہ کرنے میں ناکام رہی، آج سے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے میں تو اس کے اسی لیے میں کہا پھر تو آپ کی کمٹمنٹ کا پتہ چلے گا. میں پی ایم ایل این میں ہوں، لیکن یہ ساتھ آپ نے اپنی انشورنس پالیسی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے کہ میں پی ایم ایل این میں ہوں. یہ آپ کی انشورنس پالیسی ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک جماعت کی ضرورت ہے. اس میں ہوں یا نہ ہوں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. سر اگر وہ ناکام ہے تو آپ کو اس کو چھوڑنے کے لیے پہلا سٹیپ درست والا خود لینا چاہیے. اگر چھوڑنا ہو تو اس کا طریقہ ہوتا ہے نا. میں 35 سال سے جماعت کے ساتھ ہوں. میں جو نئی جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر میں نے شامل ہونا ہے، میرے بھائی ہیں، یہ بات ہم کرتے ہیں، اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. جس کام کے لیے آپ 25 کروڑ لوگوں یا 24 کروڑ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کام کے لیے پہلا سٹیپ آپ خود لینے پہ تیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری آج سے نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں. آپ قائل جس پر کر رہے ہیں، ہم تو ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں نا. جب سیاسی جماعت بنے گی، کیا اس کا میں حصہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں، یہ میں نے مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے. اپنے حلقے کے عوام سے مشاورت کروں گا، آپ سے مشاورت کروں گا، پھر یہ فیصلہ ہوگا. یہ بھی یہی کریں گے. تو آپ ابھی کنونس نہیں ہے کہ آپ کو نئی سیاسی جماعت کی طرف جانا چاہیے؟ کنونس نہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. آپ صرف لوگوں کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو فرسٹ سٹیپ لیتے ہوئے گریز ہے. میں بالکل کوئی ریئیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے سوال پوچھا، میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ضرورت کیوں ہے جماعت کی، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ جماعت کی ضرورت ہے. اس کا حصہ بننا میرا سیاسی فیصلہ ہے. وہ فیصلہ میں مشاورت کے بغیر نہیں کر سکتا، مشاورت سے کروں گا. کس سے مشاورت؟ حلقے کے عوام؟ حلقے کے عوام سے مشاورت ہوتی ہے، اپنے خاندان سے مشاورت ہوتی ہے، جو میرے دوست جماعت میں ہیں، جن کے ساتھ میں نے 35 سال گزارے ہیں. مشاورت سے یہ فیصلہ. کل اگر نواز شریف نے دوبارہ آپ کو بلا لیا کہ آ جائیں، آپ نے یہاں سے آپ ہی نے الیکشن لڑنا ہے، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ میں کسی اقتدار کے اصول کے لیے جماعتیں بدلتا رہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کی ضرورت ہے. اگر نواز شریف نے بلا لیا تو پھر دوبارہ نون لیگ میں؟ نواز شریف صاحب بالکل، میرے 35 سال سے رفاقت ہے، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کہاں جا رہی ہے. جو پچھلے 16 مہینے میں اپنی جماعت کی کارکردگی سے زیادہ خوش نہیں ہوں. آپ شہباز شریف کو تنقید کرنے پہ آنے تیار نہیں ہوتے، باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیں. جو میرے خیال میں بہت بڑی ذمہ داری اس کی عائد ہوتی ہے. تنقید جو میری پارٹی کا صدر ہو، اس کی تنقید میں اپنے فورم پہ کرتا ہوں. میں پارٹی کے اندر آپ نے تنقید نہیں کر سکتا. پارٹی کے اندر تنقید کیا؟ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی تنقید نہیں کر سکتا. پارٹی کے اندر تنقید کیا آپ نے؟ ہمیشہ کی ہے. تو اصلاح کیا؟ میں نے اس کی، دیکھیں میں اصلاح نہیں ہوئی نا. میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر مجھے وہ مسائل حل ہوتے، وہ فیصلے ہوتے نظر آتے تو میں یہاں شاید نہ بیٹھا ہوتا.